ایمان والے کے لیے یہ خوش بختی کی بات ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ کے گھر یعنی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس بندے کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دیا کرو۔ مسجد میں بیٹھنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں اپنی زبان میں، دل میں، یعنی آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں سنت اعتکاف سے ہوں، میں اعتکاف دی نیت کرنا، میں اعتکاف دی نیت کی تھی، ٹھیک ہے، مادری زبان میں کہیں، اردو میں کہیں، عربی میں کہیں، فارسی میں کہیں، ہندی میں کہیں، سندھی میں کہیں، بروہی میں کہیں، بلوچی میں کہیں، جس بھی زبان میں کہیں، زبان سے نہ بھی کہیں، دل ہی میں، یہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ایون کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر بندہ بھول گیا اعتکاف کی نیت کرنا، مسجد میں آیا، جماعت کھڑی تھی، اللہ اکبر کیا اور شروع ہو گیا نماز میں امام صاحب کے پیچھے، اب یاد آیا کہ اعتکاف کی نیت تو کوئی نہیں کی، تو اسی وقت دل میں ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعتکاف سے ہو جائے گا، اسے اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ بالکل مفت کا ثواب ہے، فری کا ثواب ہے۔ ابھی دنیا میں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ نیکی بظاہر اس کی آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی، اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے محنت کرو پیسے مل جاتے ہیں، دیہڑی لگاؤ تو شام میں 4 بجے جو ہے مزدوری مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے، جی 1000 روپیہ مل گیا، 1200 مل گیا، 1800 مل گیا، 2000 مل گیا۔ تو اب دنیا میں یہ کہ ان کرو تو آؤٹ مل جاتا ہے، آخرت کا کیا ہے کہ ابھی ان ہو رہا ہے، آؤٹ ہوگا مرنے کے بعد۔ جب بندہ آؤٹ ہوگا نا دنیا سے، پھر اس کے اعمال کی آؤٹ پٹ آئے گی، پھر اس کا نتیجہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے بندہ دنیا میں جتنا رب کو راضی کر کے گیا ہوگا، اللہ نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک مسلمان کے ساتھ نرمی برتنے، اس کو معافی دے دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں شریعت کے احکام دیے گئے۔ تو جو اللہ پاک کو راضی کرنے میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، جب یہ دنیا سے نکلے گا تو پھر دیکھے گا کہ اللہ پاک نے اسے کیا کیا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، تو ہم گھر میں بیٹھے تو گھر میں بیٹھنے پر ثواب تو کوئی نہیں، چودھری صاحب کی کوٹھی میں جا کر بیٹھیں تو ثواب کوئی نہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بیٹھیں تو ثواب کوئی نہیں، گورنر ہاؤس میں بھی جا کے بیٹھ جائیں تو ثواب، اور اللہ کے گھر میں بیٹھیں تو ثواب ہی ثواب، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کبھی موقع ملے نا، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، موقع ملے تو بندہ جاتا ہے، کوئی کام وام ہوتا ہے، اس پر فخر نہیں کرنا، فخر اس بات پر کرنا ہے جب مسجد میں آ گئے بیٹھے تو اب فخر کرنا ہے، یا اللہ تیرا کرم، تو نے اپنے گھر میں آنے کی سعادت بخشی، کیونکہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ ہم دنیاوی کسی بڑے سے بڑے عہدے دار کے ہاں بھی جائیں نا تو شاید جوتے اتارنے کی حاجت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا، ان کے ڈرائنگ رومز میں بھی جائیں نا، میٹنگ ہال میں بھی جائیں تو جوتے اتارنے کی حاجت نہیں ہوتی، چاہے کوئی عامی بندہ ہی ملاقات کے لیے گیا ہو سفارشیں ڈال کے، اور مسجد وہ ہے کہ جہاں عامی تو عامی خاصی بھی آئے گا، فقیر تو کیا امیر بھی آئے گا، محکوم کیا حاکم بھی آئے، ادنا کیا اعلیٰ بھی آئے، جوتے اسے باہر اتارنے پڑیں گے۔ کیوں جوتے باہر اتارتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے ادب کی وجہ سے۔ ہمیں جوتے کیوں باہر اتارنے کا حکم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے نے جہاں اپنے بدن کا سب سے اعلیٰ حصہ زمین پر لگایا ہے، مومن اس کو اپنے جوتوں سے نہیں روند سکتا۔
یہ اللہ کے ہاں مومن کی عزت ہے یار، اللہ نے مومن کو وقار عطا فرمایا۔ آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بس محفل کے آداب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں نعت خوانوں کو بھی، نقیب احباب کو بھی، کہ عوام کو ڈانٹا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آگے ہیں نا، ان کو ڈانٹے نہیں، فلانے تم چپ ہو جاؤ، فلانے تم چپ ہو جاؤ، یعنی تکرار نہ کریں، ہاں ترغیب دلائیں کہ توجہ ادھر رکھیں، ہماری طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے، چونکہ محفل میں آئے ہیں نا، تو ظاہر ہے محفل میں آئے ہیں تو انشاءاللہ سٹیج کی طرف، محراب کی طرف توجہ رہے گی، تو جو یہاں سے بٹ رہا ہے اس میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ لے کر جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے احساس ہے کہ جنوری کی راتیں، سردی کی راتیں مجھے بھی آتے ہوئے ظاہر ہے، اگرچہ کہ وہاں سے یہاں جب آئے ہیں تو سردی لگی ہے، پیچھے چونکہ وہ گاڑی میں آئے تھے تو اس میں تو سردی نہیں ہوتی، لیکن موسم ٹھنڈا ہے، راتیں ٹھنڈی ہیں، محفل میں آنا قدرے مشکل ہے، لیکن روایت کا مفہوم ہے افضل العبادت احمزها، فرمایا وہ عبادت اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والی ہے جس میں مشقت زیادہ ہے۔ یعنی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سردی میں جو وضو کا ثواب ہے نا وہ گرمیوں کے وضو میں نہیں ہے۔ سردی میں فرض غسل بندہ اس لیے کر رہا ہے کہ فجر پڑھنی ہے، اس غسل میں وہ ثواب ہے جو گرمیوں کے غسل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ سردی میں آزمائش ہوتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کے فجر پڑھنے آنا ہوتا ہے، تو جو ثواب فجر کا سردی میں ہے وہ گرمی کی فجر کا ثواب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی فضیلت والے اعمال ہیں، لیکن چونکہ سردی میں آزمائش زیادہ، مشقت زیادہ، پریشانی زیادہ، بندے کو تھوڑا سا پرابلم میں گزر کر نیکی کرنی پڑتی ہے، تو اللہ پاک اپنے بندہ مومن کو ثواب بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ آئے ہیں، یقیناً سردی میں آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے جو جتنی مشکل سے ہو کر آیا اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اور زیادہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔